اچھا کاکڑ صاحب، ایک چیز آپ نے ظاہر ہے کہ 6 مہینے حکومت میں بہت غور سے دیکھا ہے پاکستان کے ایشوز کو، اور ہمارا جیسے کہ آپ نے کہا کرٹیکل ایشو جو ہے وہ ہماری اکانومی ہے، اس کو فکس کرنا ہمارا مسئلہ ہے. اس کے اندر بھی چند پہلو ہیں جن کو کہ بہت ہی جو کہ کرٹیکل ہے کہ اگر ہم نے وہ پہلو ٹھیک کر لیے تو شاید ہم معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائیں. ایک امپورٹنٹ پہلو اس میں ہے ہمارے ریونیو کلیکشن، یعنی کہ ہمارے یہاں ریونیو کلیکشن کا سسٹم، ہمارے ایف بی آر وغیرہ کا نظام. اس پہ بڑی سٹرگل ہوئی ہے آپ کی حکومت کے دوران، اور آپ پرسنلی اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں، اور ایف بی آر کے نظام کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کی پوری قوت، آپ لوگوں کی سب کی پوری محنت، اور اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے لگا کہ یہ جو ایک ہمیں اچھا نہیں لگتا لفظ مافیا وغیرہ استعمال کرنا، لیکن وہ جو کلاؤٹ ہے، وہ جو پاور ہے اس نیٹ ورک کی، وہ پریویل کرتی نظر آئی. اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایف بی آر کا آفیسر خود چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جا کے اس پوری ایفرٹ کے خلاف اسٹے لے کر آ گئے، جو کہ ایک ڈیمنگ سچویشن تھی پوری اوور آل. اور ایسا لگا کہ پوری اسٹیٹ جو ہے اس ایف بی آر کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے. آج تک بہرحال اس میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی فردر کوئی ریٹریو ہوئی ہو، کیا سچویشن ہے. آج یہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، ساری کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے، اس لیے میں اس کا سٹیٹس جاننا چاہتا ہوں. کامران صاحب دیکھیں، یہ اسی ٹرانزیشن میں جو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نگران حکومت کے ساتھ یہ جتنی بھی ایفرٹ ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم آؤٹ کے لیے وہ کورٹ کی طرف سے رسپائٹ لینا، یہ ہمارے کلچر کا بدقسمتی سے حصہ ہے. آج کے جو ایس آئی ایف سی کی یہ اسپیشل میٹنگ تھی، میرے خیال میں وہ جتنے بھی اس قسم کے سینکس تھے یہ ان کے لیے برا دن تھا، اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا دن تھا. جو نئی حکومت ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف صاحب، وہ ان تمام انیشیٹوز کو اون کر رہے ہیں. اون کرتے ہوئے وہ اس کی نہ صرف کہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی انہوں نے پبلک کمٹمنٹ آج دی کہ ریونیو جنریشن میں جو ایف بی آر کا ریفارم ہے یہ محض آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ، یہ نیڈ پاکستان کی اپنی ہے. ہم نے اپنی ریونیو جنریشن کو خود درست کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیمپٹس جو اس کو ہالٹ کرنے کی تھی، یہ شاید اب ان کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملے گی. اور یہ نئی حکومت، یہ کولیشن حکومت ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو بہت اہم جماعتیں ہیں، اور یہ دونوں میرے خیال میں ایف بی آر کے ریفارمز کے حوالے سے ان کے ہاں کنسنسس پایا جاتا ہے. اور ایک آل آؤٹ سپورٹ مجھے اس طرح فیل ہو رہی تھی کہ لیڈ بائی دا پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ سپورٹڈ بائی آل دا انسٹیٹیوشنز، کوئی رول بیک مجھے نظر نہیں آ رہا. جی، کمٹمنٹ کی بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن یہ کہ ڈیلیوری ہمیں درکار ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ یہ تمام کمٹمنٹس ساری اپنی ناؤ وی وانٹ سالڈ ڈیلیوری کیجیے. دیکھیں اس کے نتیجے میں اب یہ فیصلہ ہم نے کر لیا، یہ آپ کے سامنے ہے. ایک جانب یہ ابھی ہم نے ریونیو کلیکشن کی بات کی ایف بی آر کی، دوسری جانب پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں ہمارا انرجی سیکٹر ہے، ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے گیس سیکٹر کے، ہمارے بجلی کے سیکٹر کے، اور یہ 5700 ارب روپے کا قضیہ ہمارے سامنے. اور یہ ایک کے بعد ایک حکومت، ایک کے بعد ایک حکومت. اور ابھی آپ لوگوں نے بھی ایفرٹس کیے، بہت سارے اس سلسلے میں معاملات ہیں، خاص طور پہ یہ جو ایکسٹینڈڈ کنسیشنز وغیرہ دینے کی بات کی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے، ڈسکوز کو سنبھالنے کے لیے، سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے کے لیے جو تجاویز سامنے آئی ہیں، اسی حوالے سے جتنے بھی اقدامات ہیں، بہرحال اقدامات ہیں، اس کا پھر بھی ہمیں وہ حل کیسے نظر آئے گا. آپ نے بہت بڑے کرٹیکل میجرز ہیں آپ نے لیے ہیں، مثال کے طور پہ کہ جی کہ ہماری انڈسٹریز کو اتنی مہنگا ٹیرف بجلی کا کیسے 14 سینٹ پہ کیسے کام چلے گا، اس کو 9 سینٹ کرتے ہیں. وہ آئی ایم ایف کے پاس آپ لے کے گئے، سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے کا ایک پلان بنایا، 1200 ارب اس سے کم ہو سکتے تھے، وہ پلان بنایا. مگر اگین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج آپ نے اپنی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کر لی، مگر یہ معاملہ ایک طرح سے سٹال ہی ہے یہ ہمارے انرجی سیکٹر کا. کاکڑ صاحب یہ کیسے برف پگھلے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب سے کرٹیکل اور بڑا چیلنج ہے کسی بھی حکومت کے لیے. اس حکومت کو میری نظر میں ہمیں تھوڑا سا وقت کے سینس میں سپیس ضرور دینی چاہیے کہ یہ جتنے پلانز ہیں اس کی اگر گریجول امپلیمنٹیشن میں دے دیں، چلے جائیں، اور ایک ورک پلان ہو کہ نیکسٹ 6 منتھس میں جو ہی یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے نکلتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کے بعد نئے پروگرام میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ
جو لانگ ٹرم پلانز ہے جس میں سرکولر ڈیٹ ہے، جس میں اس سے جڑے ہوئے پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہیں، جس میں اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کے باقی مسائل ہیں، اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے ہیں، اگر اس کی ٹریجیکٹری اس طرف جا رہی تو میں جنرلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو ٹائم الاٹمنٹ دینی چاہیے، اور ایٹ لیسٹ سال ڈیڑھ دو جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ انہوں نے کیا کیا مائل سٹونز اچیو کیے ہیں اور کہاں کہاں کمیاں آئی ہیں، ان کمیوں کی پھر نشاندہی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تک اس ٹریجیکٹری پہ جانے کے لیے ایک آل آؤٹ سپورٹ کی میرے خیال میں ضرورت پڑے. اچھا، اور اب اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے، ایک تو آپ کا ایکسپیرینس 6 مہینے کا حکومت کا ایکسپیرینس ہے، اس کے علاوہ آبویسلی آپ ایک بہت ہی سیزنڈ آبزرور ہے پورے پاکستان کی تمام معاملات کے، خاص طور پہ جو ہمارا بلوچستان کا پورا علاقہ ہے، ہمارے کے پی کے جو معاملات ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، آپ ماشاءاللہ سن آف دی سوائل ہیں، اور یہ سارا اتنا زندگی کا یہ تجربہ، یہ جو ہمارے پاس روزانہ جو ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، روزانہ ایک ٹیرر اسٹرائک ہو رہی ہے، کل گوادر پورٹ اتھارٹی پہ ہو گئی، پرسوں جو ہے وہ آرمی چیک پوسٹ پہ ہو گئی، مطلب ان 4 6 8 10 دن پورے اس سال کے دوران ایک قیامت کا سا سما نظر آ رہا ہے. افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے برائے نام ہیں، ایران کے ساتھ بھی بس ایسے ہی چل رہا ہے. یہ جو کوائگمائر ہے اس سے کیسے نکلیں گے کھاکر صاحب؟ کامران صاحب، میں اس پہ شاید میرا تھوڑا سا ویو ریڈیکل ہو، لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی یا اس طرح کے جو انسرجنسیز ہوتی ہیں، یہ 2 پرنسپلز پہ چلتی ہیں. ایک پرنسپل آف سروائیویبلٹی ہوتی ہے اور دوسری پرنسپل آف لیتھالٹی ہوتی ہے. اس دونوں پہ چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے سے ایفیلیٹڈ گروپس ہیں، دونوں اس پہ کارزن ہیں. ہمیں ایک تو اس جنگ کی نیچر کو سمجھنا ہوگا. اس میں بسا اوقات سائیکلوجیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک آپریشن کرنے سے یا 2 آپریشنز کرنے سے یہ تھریٹ ایلیمنیٹ ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہوتی. اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. اور اب آپ کل گوادر میں دیکھیں، اللہ کے فضل سے ہماری 2 شہادتیں تو ہوئی ہیں، لیکن 8 کے 8 جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم واصل ہوئے، ایلیمنیٹ ہوئے. پھر جو شہادتیں ہماری وزیرستان کے قریب، رنشا کے قریب جو ہوئی، اس کی ریٹیلیشن ہم نے رسپانس دیا. چونکہ جنگ کی کیفیت ہے، جنگ میں بسا اوقات آپ کا نقصان ہوتا ہے اور بسا اوقات دشمن کا ہوتا ہے یا مخالف کا ہوتا ہے. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا نقصان کم ہو، ان کا نقصان زیادہ ہو. جو ہی وہ زیادہ نقصان کی طرف جائیں گے وہ ویک وکٹ پہ جائیں گے اور آپ کے لیے پوری ایک انوائرمنٹ شیپ اپ ہو جائے گی. پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ظاہر ہے افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ امپلیکیشنز ہیں، گیجٹس کے حوالے سے ہیں، نئی اتھارٹیز کا اپنا چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہیں. یہ وقت لے گا، لیکن آئی ایم سرٹن، مجھے پوری اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اس تھریٹ پہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ بالکل قابو پا لے گا. اور یہ جو سی پیک کا ہمارا اگلا مرحلہ ہے، جس میں کہ ہم نے ظاہر ہے کہ اب اگلے مرحلے میں جانا ہے، ہم نے اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، اکنامک زونز ہم نے اب باقاعدہ شیپ سامنے لانا ہے. اور یہ سی پیک کا جو ہمارا سفر ہے کافی سٹال رہا ہے کاکر صاحب. اس پورے عرصے میں اگر ہم دیکھیں پچھلے 4 سال تو خاص طور پہ اس کے لیے بہت ہی خراب رہے ہیں. یہ اس کا ریوائیول اور اس کا بیک ٹو آن اٹس فیٹ آنا اور اس کی سروائیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے آئی واز پریولیجڈ انف کہ مجھے بی آر آئی کا جو 10 ایئرز سیلیبریشنز تھی وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ چائنیز لیڈرشپ سے، چائنیز تھنک ٹینک سے، ان کے پولٹ بیورو کے ممبران سے، باقی جتنے بھی ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتوں کا اتفاق ہوا. اور جو ٹیک اوے تھا ہوم، وہ میرے پاس یہی تھا کہ ایک چیز ہم نے کرنی ہے اور وہ ہے پلاننگ پلاننگ پلاننگ. جب تک ہم افیکٹو پلاننگ نہیں کریں گے، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو سیکنڈ فیز آف دا بی آر آئی ہے، اس کی پراپر ایڈوانٹیج غالباً ہم نہ اٹھا سکیں. یہ ری لوکیشن آف دا انڈسٹری ہے، کون سی انڈسٹری ہے، کہاں اس نے ایکسپورٹ ہونا ہے، ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز اس میں کیسے فائدہ اٹھائیں گے، بی ٹو بی بزنسز کے جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ہم ڈیولپ کریں گے، باقی ریجن میں جو لوگ ہیں، چاہے ای سی او کے اندر ہیں، جی سی سی کے اندر ہیں، ان کے لنکیجز کیسے ڈیولپ کرنے چاہیے یا کر سکتے ہیں.
ہمیں اس کے لیے بڑا امیجنیٹو ہونا پڑے گا، آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. جتنی زیادہ پلاننگ ہوگی اتنی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب انوار الحق کاکڑ، سابق وزیر اعظم پاکستان.